السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب عزیز، ہشتم جماعت اردو کی کتاب اردو بال بھارتی 8ویں جماعت، یہ کتاب کا ہم سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس کا پہلا سبق جو حضرت علی کے نام سے ہے، انشاءاللہ اس کی ہم آج مثال خوانی کریں گے۔ یاد رہے کہ جو پڑھائی ہوتی ہے زور سے، اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے مثال خوانی جو استاذ پڑھتے ہیں، اور ایک ہے بلند خوانی جو طلبہ پڑھتے ہیں زور سے، اور ایک ہے خاموش خوانی جو چپکے چپکے سے پڑھا جاتا ہے، جسے مطالعہ کیا جاتا ہے، اخبار پڑھا جاتا ہے، اور ایک کو کہتے ہیں انفرادی خوانی، یعنی الگ الگ پڑھنا۔ اور یہ بھی مزید اس میں اضافہ کر لیں، ایک اجتماعی خوانی یعنی سب مل کر پڑھتے ہیں۔ تو ابھی میں جو پڑھوں گا بحیثیت استاذ کے، یہ مثال خوانی ہوگی، آپ اس کو سنیں۔ اور مثال خوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلبہ بھرپور توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر استاذ کے ہر لفظ کو اچھی طرح سے سنیں، اور استاذ کی ایک ایک ادا اور حرکت کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ جب ان کا نمبر آئے گا زور سے پڑھنے کا، جسے بلند خوانی کہتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ہی استاذ کی طرح پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اسلامی تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ پیراگراف نمبر 6۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں، تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ پیراگراف نمبر 7۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسنت خلافت سنبھالی، ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے، خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ پیراگراف نمبر 8۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگین علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ پیراگراف نمبر 9۔ حضرت علی نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے، لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدیں، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لے لی، دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ پیراگراف نمبر 11۔ ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا۔ وہ حضرت علی کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی کو لوٹا دی۔ پیراگراف نمبر 12۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی ضرار اسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سر چشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ پیراگراف نمبر 13۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ پیراگراف نمبر 14۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63-60 کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ پہلا سبق کی مثال خوانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔